اس کی آنکھیں کھلیں تو خود کو کسی انجان کمرے کے کارپیٹ پر لیٹا دیکھ کر گھبرا گئی۔ چکراتے سر کو سنبھالتے وہ بمشکل اٹھ بیٹھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور آنے والی شخصیت کو دیکھ کے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تم؟ وہ چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے بمشکل بول پائی۔ ہاں میں۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھتا ہوا بولا۔ کیوں کڈنیپ کیا ہے مجھے؟ ہنوز سر تھامے غصے سے سوال کیا۔ تمہارے منہ سے ہاں سننے کے لیے۔ بہت سن لیا انکار، بہت کر لیا انتظار، لیکن اب نہیں۔ میں اپنا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہارے چکر میں بہت سا پیسہ لگا دیا ہے میں نے، لیکن اب تمہیں میری بات ماننی ہی ہوگی۔ میری مووی میں کام کرنا ہی ہوگا، ورنہ تم جانتی نہیں ہو کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ انتہائی سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑیں تو وہ جو سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، مقابل کی آنکھوں سے پھوٹتی چنگاریاں دیکھ کر اندر سے لرز کر رہ گئی۔ بولو، کرو گی نا کام؟ انداز سوالیہ تھا لیکن نگاہوں میں تنبیہ تھی۔ دیکھیں پلیز، میری مجبوری کو سمجھیں، میں فلم میں کام نہیں کر سکتی۔ لجاجت آمیز انداز اپنایا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ ضد آمیز ہٹ درم انداز میں پوچھا۔ کیونکہ میں ایسے کام نہیں کر سکتی، پلیز جانے دے مجھے، التجائی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر فلم میں کام نہیں کر سکتی تو میری دوسری آفر کو ایکسیپٹ کریں پھر، بے باکی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کا سبھی چہرہ غصہ ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو گیا۔ مارے غصے کے دماغ کی رگیں پھول گئیں۔ بمشکل خود پہ قابو پا کے سرد اسپاٹ لہجے میں کہا۔ دیکھیے، میں ایک عزت دار خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ آپ کی آفرز میری جیسی لڑکی کے لیے موت کے برابر ہیں۔ بہتر ہوگا مجھے جانے دیں، آپ کو اپنے جیسی بہت مل جائیں گی۔ فاطمہ کی بات سن کر مقابل کی آنکھوں کے سٹ پن کی جگہ اب شدید طیش نے لے لی تھی۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ سے تم پر آ گیا۔ ٹھیک ہے، میری آفرز تمہیں موت کے برابر لگ رہی ہیں تو ابھی جو میں تمہارے ساتھ کروں گا اس سے بھی زندہ رہنے کے لائق نہیں رہو گی، صفاقی سے کہا۔ میرے ساتھ کچھ بھی غلط کیا نا تو زندہ رہنے کے لائق میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ کسی مڈل کلاس یا معمولی فیملی سے تعلق نہیں رکھتی جو تم کچھ بھی کرو گے اور میں خاموش رہوں گی۔ بنا ڈرے نفرت سے غرائی۔ دیکھتے ہیں کون کس کو زندہ رہنے کے لائق چھوڑتا ہے۔ وہ پر اصرار انداز میں مسکرایا اور کسی کو آواز دی۔ اگلے ہی پل ایک آدمی اندر آیا جس نے اسٹینڈ والا کیمرہ اٹھا رکھا تھا، جیسا کہ فلموں کی شوٹنگ میں استعمال ہوتا تھا۔ اس آدمی نے کیمرے کو دیوار کے ساتھ لگا کے چند بٹن دبائے اور باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی آہل نے دروازے کو لاک کیا اور معنی خیزی سے نیچے بیٹھی فاطمہ عبد الرحمن کی طرف دیکھا، جو کہ کچھ نہیں سمجھی تھی اور الجھی ہوئی نظروں سے کبھی کیمرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور کبھی اس کی طرف، جو کہ پر اصرار انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے بالکل قریب آ کر چند لمحے اسے بغور دیکھنے کے بعد اپنا کوٹ اتار کے ایک طرف اچھالا اور اسے اٹھانے کی غرض سے جھکا۔ وہ جو پہلے الجھی پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی، صورتحال کو سمجھتے ہوئے یکدم چیخی۔ گھٹیا شخص، ہاتھ مت لگانا مجھے۔ خوف کے مارے پیچھے کھسک کے بالکل دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ گھبراؤ نہیں، ہاتھ نہیں لگاؤں گا تمہیں۔ کسی کی مرضی کے بنا اس کے قریب جانا میرا اصول نہیں۔ یہ کیمرہ دیکھ رہی ہو؟ بس اس سے ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے، ایک رومانٹک ویڈیو ہمارے رومانس کی۔ ڈرو نہیں، سچ والا رومانس نہیں ہوگا، بس کچھ حد تک قریب آنا پڑے گا ہمیں ایک دوسرے کے، باقی ایڈیٹنگ سے کام چلے گا۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ویڈیو میں میرا چہرہ بالکل نظر نہیں آئے گا، لیکن تمہارا کلیئر نظر آئے گا۔ پھر جب 20-25 منٹ کی اس مووی کو انٹرنیٹ پر ڈالا جائے گا تو تم راتوں رات فیمس ہو جاؤ گی، یعنی ایک سیلیبریٹی بن جاؤ گی۔ ہر طرف سے تمہیں فلموں کے آفرز آنے لگیں گی۔ پھر تو میری آفر قبول کرنے میں بھی تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ نہایت شفاقی سے سارا لائحہ عمل اسے بتا رہا تھا، جبکہ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ساکت بیٹھی سن رہی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو اور گلے سے گھٹی گھٹی آواز برآمد ہوئی۔ کیوں نہیں کر سکتا ایسا؟
آبرو چکا کے کہنے کے ساتھ قریبی رکھے صوفے پر جا بیٹھا۔ ہاں، ایک صورت میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ یہ کہ اگر تم فلم کے کانٹریکٹ پر سائن کر دو تو۔ سگار سلگا کے دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں فلم میں کام نہیں کر سکتی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ میں ویسے ڈریسز نہیں پہن سکتی جیسے فلموں میں پہنے جاتے ہیں، میں ویسے سینز نہیں کر سکتی جیسے فلموں میں ہوتے ہیں، بے بسی سے کہتے ہوئے رونے لگی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ڈریسز سے مسئلہ ہے تو وہ تم اپنی مرضی کے پہننا، اور رومانس سے مسئلہ ہے تو رومانٹک سینز بھی مت کرنا، یعنی فلم میں کام کرنا تو ہر حال میں تھا۔ فاطمہ آنسو بہاتی رہی، جبکہ وہ خاموش بیٹھا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ رونے کے باعث آنکھیں اور چہرہ پورا سرخ ہو گیا تھا۔ ترکش حسن رونے سے مزید نکھر گیا تھا۔ وہ اسے تکے گیا۔ آج تک کسی ہیروئن کے حسن نے اس کو اتنا مسپرائز نہیں کیا تھا جتنا فاطمہ عبد الرحمن کے شفاف اور معصوم حسن نے اسے مسمرائز ہونے پہ مجبور کر دیا تھا۔ دل بہت سے ناآشنا احساسات سے دوچار ہونے لگا، جبکہ وہ بھیگی ہوئی پلکوں کو صاف کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں آپ کی فلم میں کام کروں گی، لیکن پھر ڈریسز بھی اپنی مرضی کے پہنوں گی اور ٹچی سین بھی نہیں کرواؤں گی۔ بالآخر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے حامی بھر لی تھی۔ آہل سکندر خان کا چہرہ تو یکدم کھل اٹھا۔ گڈ گرل، وہ مسکرایا اور ساتھ ہی فون کر کے کسی کو اندر آنے کا کہا۔ 2 منٹ بعد ہی اس کا مینیجر فرقان کچھ پیپرز لیے اندر آیا۔ آہل کے اشارے پر اس نے پیپرز فاطمہ عبد الرحمن کے سامنے رکھے۔ میم، ان پر سائن کر دیجئے پلیز۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی فاطمہ کو سائن کرنا پڑا۔ ایک ریکویسٹ ہے، پلیز مجھے وقت دے دیں، میرے ایگزامز ہونے والے ہیں، میں ایگزامز دے لوں پہلے، اور میرے پیرنٹس بھی ملک سے باہر ہیں۔ تو جب سائن کر چکی تو منت آمیز انداز میں کہتے ہوئے رکی، کتنا ٹائم چاہیے؟ کب تک ایگزامز ختم ہوں گے؟ گہری نظروں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ایگزامز تو 1 مہینے بعد، لیکن وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، ٹھیک ہے، 1 مہینے بعد ہماری فلم کی شوٹنگ سٹارٹ ہوگی، ٹھیک 1 مہینے بعد میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گا، اور یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھیے گا، مجھے ڈبل کراس کرنے کی کوشش ہرگز مت کیجیے گا۔ اگر یہ بات کسی کو پتہ چلی، میڈیا میں یا کہیں بھی کسی کو بھی، پھر یاد رکھنا میں وہ کروں گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے دھمکا رہا تھا۔ دل میں اٹھتے ہوئے غیظ و غضب کو دبائے فاطمہ عبد الرحمن نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ وہ اس کے تاثرات بغور جانچ رہا تھا کہ خوبصورت نیلی آنکھیں حکم کی تعمیل کا عندیہ دے رہی ہیں یا حکم سے اختلاف کا سندیسہ دے رہی ہیں، مگر کچھ اخذ کر نہیں پایا۔ وہ نگاہیں جھکائے سرد سپاٹ انداز میں بولی، مجھے گھر جانا ہے۔ ٹھیک ہے فرقان، مس فاطمہ عبد الرحمن کو عزت سے ان کے گھر تک چھوڑ کے آؤ۔ وہ فرقان سے مخاطب ہوا، پھر فاطمہ کی طرف دیکھا۔ اوکے مس، اب ٹھیک 1 ماہ بعد ملاقات ہوگی آپ سے، تب تک خود کو مینٹلی پریپیئر کر لیجئے گا۔ کہتے کے ساتھ ہی ایک بھرپور نظر فاطمہ عبد الرحمن پر ڈالی اور دل کو ڈپٹتے ہوئے باہر چلا گیا، جو کہ اسے بہکا رہا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ تم دونوں کے چہروں کے رنگ کہیں اڑے ہوئے کیوں ہیں؟ چوکیدار اور اس کی بیوی کو بوکھلائے ہوئے انداز میں کچن میں آتا دیکھ کر کھانا بناتی بوا نے چونک کر استفسار کیا۔ خالہ، غضب ہو گیا، سراج بتا رہا ہے کہ حیا بی بی بھاگتی ہوئی باہر روڈ پر گئیں، وہاں کچھ لوگ انہیں گاڑی میں ڈال کے لے گئے۔ چوکیدار کی بیوی امینہ نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ ہانڈی چھوڑ کے دل پہ ہاتھ رکھ کے گرنے لگی۔ خود کو سنبھالے خالہ، یہ گرنے کا وقت نہیں، اس سے پہلے وہ لوگ فاطمہ بی بی کو نقصان پہنچائیں، آپ جلدی بڑے صاحب کو فون کر کے بتائیں، امینہ نے انہیں سنبھالتے ہوئے کہا۔ ارے وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں، انہیں کیسے بتاؤں کہ میں ان کی بیٹی کا خیال بھی نہیں رکھ سکی؟ ہائے کون بدبخت میری بچی کو لے گئے، ہائے کیسے بچاؤں ان درندوں سے اپنی بچی کو؟ وہ سینہ پیٹتی ہوئی کچن کے فرش پر بیٹھتی چلی گئیں۔ ان کا تڑپنا بلکنا بھی جائز تھا، آخر کو فاطمہ انہی کی گود میں پل کے جوان ہوئی تھی۔ ارے تم میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ پتہ کرو بچی کا۔ وہ روتے ہوئے خاموش کھڑے چوکیدار پر بگڑی تو وہ باہر کی طرف بھاگا، جبکہ امینہ ان کے پاس بیٹھ کے تسلی دینے لگی۔ سکندر، فائزہ سکندر، زین اور فاریہ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ من ابیر وہاں آ کے گویا ہوا، ڈیڈ، میں لیزا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
اس کی بات پر فائزہ سکندر نے ناگوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا، مگر کہا کچھ نہیں۔ فاری اور زین پھر سے جنگ کے خدشے کے باعث ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سکندر خان خاموشی سے چائے کی سپ لیتے رہے۔ عبیر سمیت سب ان کے ریاکشن کے منتظر تھے۔ عبیر کی ضد کے بارے میں فائزہ انہیں پہلے ہی آگاہ کر چکی تھی۔ لیزا ایوب سے شادی تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اسپاٹ نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا، جس کی آنکھوں میں انہیں بغاوت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یس ڈیڈ، مجھے اس سے محبت ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، بنا کسی جھجک کے صاف کہا۔ ان کی کلاس میں پیرنٹس کے سامنے ایسی باتیں کہہ دینا عام تھا۔ لیکن تمہاری موم کو وہ لڑکی پسند نہیں۔ ڈیڈ، لائف اس کے ساتھ میں نے گزارنی ہے، موم نے نہیں، بدتمیزی سے بولا۔ اگلے ہفتے تمہارے ماموں آ رہے ہیں فاریہ اور اصفہان کی ڈیٹ فکس کرنے، تمہارے بھی ساتھ ہی کر دیتے ہیں۔ اپنی بات ختم کر کے وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ ان سب کے سروں پر تو بم پھوٹا۔ فائزہ سکندر، زین وہ لوٹی تھی تو دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ اس کی ساری ہمت کسی نے نچوڑ لی تھی۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سچویشن سے نکلے کیسے۔ ایک بات تو طے تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس شخص کی بات تو وہ کسی صورت بھی نہیں مان سکتی تھی۔ جان چھڑانے کے لیے ہی وقتی طور پر ہتھیار ڈالے تھے، مگر اب وہ اس معاملے سے خود کی جان مکمل طور پر کیسے چھڑائے گی، یہ سوچ اسے کھائے جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں انٹر ہوئی تھی، لان میں روتی اور بے قراری سے ٹہلتی بوا اس کی طرف لپکیں اور روتے ہوئے اس سے لپٹ گئیں۔ اسے دیکھ کے باقی سب نوکروں کی بھی جان میں جان آئی۔ تو ٹھیک تو ہے میری بچی؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھیں اور ساتھ ہی چھو چھو کے اسے دیکھ بھی رہی تھیں۔ فاطمہ ان کی بے لوث محبت سے واقف تھی، سو نرمی سے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے انہیں تسلی دے رہی تھی۔ جب ان کا رونا ختم ہوا تو وہ سر درد کا کہتی اپنے کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر گر سی گئی۔ فاطمہ، بتاتی کیوں نہیں ہو؟ کون لوگ تھے وہ اور تمہیں کیوں لے گئے تھے؟ کھانے کی ٹرے اس کے آگے رکھتی کب سے بے چینی میں مبتلا بوا نے کوئی تیسری بار سوال پوچھا۔ فار گاڈ سیک بوا، ایک ہی سوال بار بار مت کریں۔ بتایا تو ہے میں نے ان لوگوں کو نہیں جانتی تھی۔ وہ مجھے کسی اور لڑکی کی غلط فہمی میں لے گئے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں ان کی مطلوبہ لڑکی نہیں ہوں تو واپس چھوڑ گئے بس۔ اور یہ کھانا لے جائیں، مجھے بھوک نہیں ہے، چڑچڑے انداز میں کہتے ہاتھ سے ٹرے کو پرے کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگر کھانا نہیں کھانا تو میں دودھ لے آتی ہوں، وہ پی کے سو جاؤ، اور اپنے بابا سے بھی بات کر لینا، ان کی 2 بار کال آ چکی ہے۔ وہ ٹرے اٹھا کے جانے لگیں۔ بابا کے نام پہ فاطمہ فوراً اٹھ بیٹھی اور پریشانی سے پوچھنے لگی، آپ نے بابا کو بتایا تو نہیں تھا نا کہیں؟ نہیں، میں نے تمہاری طبیعت خرابی کا بہانہ بنا دیا تھا، مگر وہ خاصے پریشان ہو رہے تھے، تم بات کر کے اپنی خیریت بتا دینا۔ شکر ہے۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ اور ہاں بوا، سب ملازموں کو بھی منع کر دینا کہ وہ اس بات کا بابا سے کبھی ذکر نہ کریں، میں نہیں چاہتی کہ وہ پریشان ہوں۔ ٹھیک ہے۔ بوا سر ہلاتے ہوئے ٹرے اٹھائے باہر نکل گئیں۔ وہ پھر سے لیٹ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کسی کو بتائے یا نہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد حرین کو کال ملائی۔ معاف ذہن کے ساتھ وہ دوسری طرف کال اٹھائے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ ہیلو؟ حرین کی آواز سن کر اس سے ایک جملہ بولنا بھی دوبھر ہو گیا تھا، گلے میں جیسے گولا سا اٹک گیا ہو۔ ہیلو فاطمہ، تم بول کیوں نہیں رہی؟ ہاں ہیلو حرین، بمشکل بولی۔ فاطمہ، بولو کیا ہوا؟ آر یو اوکے؟ اس ٹائم کیسے فون کیا؟ خیریت؟ آنٹی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اندیشوں کا شکار ہوئی۔ نہیں سائرہ، ممی ٹھیک ہیں، مگر کیا؟ تم ٹھیک نہیں ہو کیا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے حرین۔ اس کی آنکھوں سے نمکین پانی کے قطروں کو کوئی راہ چاہیے تھی، جیسے گال جیسے جل رہے تھے اس کے۔ پاگل، کس بات کا ڈر؟ بوا ہیں تمہارے پاس، سارے ملازمین بھی ہیں، بچوں کی طرح ڈرنے والی عادت گئی نہیں تمہاری۔ اب میں تو اس وقت نہیں آ سکتی، 7 سمندر پار بیٹھی ہوں۔
کہو تو امی اور لیلا بھابھی کو فون کر کے تمہاری طرف بھیج دوں کہ کم از کم کمبل میں سر چھپا کر سونے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی۔ اپنی دانست میں وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ معاملے کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا اسے۔ حوری پلیز، اس کی بھرائی آواز سن کر وہ چونکی تھی۔ فاطمہ، آر یو اوکے؟ تم رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ پلیز بتاؤ مجھے۔ وہ کچھ نہیں بولی، صرف بے آواز روتی رہی۔ دوسری طرف حرین نے اسے چپ نہیں کروایا، بلکہ خاموشی سے سنتی رہی۔ جب اس کی سسکیاں مدھم ہوئیں تب اس نے کہا، فاطمہ پانی پیو پہلے۔ اس نے سائڈ پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ جب حواس کچھ پرسکون ہوئے تو انتظار میں بیٹھی حرین کو پکارا، اب مجھے بتاؤ فاطمہ، کیا ہوا ہے؟ اس نے مجھے آج کڈنیپ کروایا تھا۔ کڈنیپ؟ کس نے؟ وہ بری طرح چونکی تھی۔ آہل سکندر خان نے، مدھم لہجے میں بولی۔ آہل سکندر؟ لیکن کیوں؟ وہ شدید حیران ہوئی۔ اپنی فلم میں کام پر راضی کرنے کے لیے اس نے مجھ سے کانٹریکٹ پیپرز پر زبردستی سائن کروا لیے۔ تو اس وجہ سے پریشان ہو؟ حرین نے گہری سانس لے کے پوچھا۔ ہاں، اور اس کے علاوہ اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے، آواز بھرا سی گئی۔ دوسری طرف حرین کو خدشہ لاحق ہوا۔ اس کے علاوہ کیا؟ فاطمہ کہیں اس نے تمہارے ساتھ؟ حرین نے چونک کے استفسار کیا۔ نہیں، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ تھینک گاڈ تم ٹھیک ہو۔ پھر اس کے علاوہ اور کیا پریشانی ہے؟ کہیں اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی دھمکی تو نہیں دی؟ آہل سکندر نے مجھے پروپوزل دیا تھا۔ پروپوزل؟ کیسا پروپوزل؟ کہیں شادی کے لیے تو پروپوز نہیں کیا؟ اگلے ہی پل اس کی پریشانی کو اگنور کیے چہک کر جوش سے پوچھا۔ نہیں، انڈیسنٹ پروپوزل، تلخ لہجے میں بولی۔ واٹ؟ انڈیسنٹ پروپوزل؟ کیا کہا اس نے فاطمہ؟ وہ میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا اگر میں اس کی فلم میں کام نہیں کر سکتی تو اس کے ساتھ کچھ وقت گزاروں، اور یہ بھی کہ وہ اس کا معاوضہ دے گا۔ اس گھٹیا شخص نے مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھا ہے کیا؟ میرا بس نہیں چلا ورنہ میں اس کے منہ پر تھپڑ مارتی۔ اس نے مجھے بلیک میل کر کے سائن کروا لیے اور 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے۔ کہا 1 مہینے بعد مجھے اس کی فلم میں کام کرنا ہوگا، اور کہا کہ اگر میں نے مکرنے کی کوشش کی تو وہ بہت برا کرے گا میرے ساتھ، اور یہ بھی کہا کہ اگر یہ بات میں نے کسی کو بتائی اور میڈیا تک پہنچی تو اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے حوری، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ میں دوبارہ اس بندے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، وہ سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم جانتی ہو آہل سکندر صرف ایکٹر نہیں، سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتا ہے۔ اس کے دادا کوئی وزیر رہے تھے اور اس کے باپ سکندر خان کا تعلق بھی سیاست سے ہے، یعنی اس کا گھرانہ شوبز کے ساتھ ساتھ سیاست سے بھی وابستہ ہے۔ خاندانی نواب ہیں، ان کی پہنچ پرائم منسٹر تک ہے۔ اگر اس نے تمہیں دھمکیاں دی ہیں تو سچ میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کا رعب و دبدبہ، امارات و تمکنت تو ایک طرف، ڈرانے کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ناقابل شکست تھا۔ فاطمہ عبد الرحمن کو سن کر لگ رہا تھا اگر وہ پھنسی تھی تو بری پھنسی تھی اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تمہارا مطلب ہے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں؟ مجھے اس شخص سے ڈر ڈر کے جینا ہوگا، اس کی بکواس ماننی ہوگی؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں، میں تو تمہیں صرف اس کے پاور کے بارے میں خبردار کر رہی تھی۔ تم پریشان مت ہو، 1 مہینے کا تو ٹائم ہے نا تمہارے پاس، تب تک تمہارے بابا بھی آ جائیں گے، تم ساری بات ان کو بتا دینا، وہ خود نپٹ لیں گے اس سے۔ ٹھیک ہے، مگر تم یہ بات کسی کو بتانا نہیں پلیز۔ جب بابا آئیں گے تو انہی سے ڈسکس کروں گی، پھر جیسا وہ کہیں گے ویسا کروں گی۔ بے فکر رہو، حرین نے اسے تسلی دی۔ برکھا اور ساتھیہ، جس کی پچھلے کئی دنوں سے پروموشن جاری تھی، آگے پیچھے ریلیز ہوئیں۔ برکھا واجد علی کی زیر ہدایت بنی تھی، جبکہ ساتھیہ آہل کے اپنے پروڈکشن کے تحت بننے والی فلم تھی۔ برکھا 1 کروڑ کے بجٹ سے تیار کی گئی تھی، جس نے 1 ہفتے میں 5 کروڑ کا بزنس کیا تھا، جبکہ ساتھیہ، جو برکھا کے 2 دن بعد ہی ریلیز ہوئی تھی، اس نے تو پچھلی سب فلموں کے ریکارڈ توڑ دیے۔ 5 کروڑ کے بجٹ سے بننے والی اس فلم نے 3 ہفتوں میں ہی 100 کروڑ کا بزنس کر لیا تھا، جبکہ سینما گھروں میں ابھی بھی بکنگ دھڑا دھڑ جاری تھی۔ میڈیا میں ہر جگہ اس کا چرچا ہو رہا تھا۔ اس فلم نے مثال شیرانی کو بھی کامیاب اداکاراؤں کی فہرست میں لا کھڑا کیا تھا۔ یہ سراسر آہل کا ہی احسان تھا،
جس لڑکی کو بھی وہ فلمی دنیا میں متعارف کروانا ہوتا اپنی پروڈکشن کے تحت بننے والی فلموں یا پرانی فلموں کے ری میک کا سہارا لے کر اس کو انڈسٹری میں قدم جمانے میں مدد دیتا تھا۔ ان دونوں فلموں میں ہی ہیروئن مثال شیرانی ہی تھی۔ اگرچہ دونوں کی جوڑی کو بے حد پسند کیا گیا تھا، لیکن ناہل سکندر خان ایک بار پھر چھا گیا تھا۔ ساتھیہ میں اس کی ڈانس پرفارمنس دیکھ کر فلم بینو نے چارمنگ ڈانسنگ ہیرو کا خطاب دے ڈالا تھا۔ فلم کو آسکر کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ آہل سکندر اسی سلسلے میں لاس اینجلس گیا ہوا تھا، جہاں 2021 کا سب سے بڑا ایوارڈ شو منعقد کیا گیا تھا، جس میں دنیا بھر کے بڑے بڑے اداکار شرکت کر رہے تھے۔ ایک رنگین ہفتہ اس کی سنگت میں گزارنے کے بعد سومی بھی اس کے ساتھ ہی واپس گئی تھی، مگر میڈیا کی نظروں سے بچنے کے لیے دونوں نے الگ الگ فلائٹس لی تھیں۔ ایوارڈ کی رنگا رنگ تقریب جاری تھی۔ چلے تو شال ہے، بچھے تو جال ہے، تیرا سوال کیوں وبال جان ہے۔ رات دیر تک پڑھنے کے باعث وہ صبح دن چڑھے تک سوتی رہی۔ آنکھ کھلی بھی تو موبائل کی بیل سے۔ آج اور کل چھٹی پر تھی، پرسوں تیسرا پیپر تھا اس کا۔ اس نے مندی مندی سی آنکھیں کھولیں اور سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا۔ وہاں کسی انجان نمبر سے کالنگ جلتا بجتا دکھائی دے رہا تھا، مگر نمبر پاکستان سے باہر کا تھا۔ شاید بابا ہوں، کیونکہ کوڈ سے ہیلو۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہائے، کیسی ہیں محترمہ فاطمہ عبد الرحمن؟ وہی بھاری خوبصورت گھمبیر لہجہ۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیوں فون کیا ہے آپ نے؟ لہجے میں خود بخود رکھائی در آئی۔ یاد دہانی کروانے کے لیے۔ کون سی یاد دہانی؟ اتنی جلدی بھول بھی گئیں؟ میری نیکسٹ فلم کی ہیروئن آپ کو بننا ہے نا، سو اس کے لیے ریڈی ہیں نا آپ؟ کیا ہوا؟ میرا سوال وبال جان بن گیا آپ کے لیے؟ یا کہیں آپ کچھ اور تو نہیں سوچ رہیں؟ وہ کال پر ہی اس کی سوچ کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے یاد ہے، وہ سنبھل کر بولی۔ ابھی وہ اس کو بھنک بھی نہیں پڑنے دینا چاہ رہی تھی کہ اس کی بات ماننے کا وہ قطعی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ گڈ، اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھا لینا کہ سائن کیے ہیں تم نے کانٹریکٹ پہ، سو اب چھوڑنا ممکن نہیں۔ در پردہ وہ پھر سے دھمکا رہا تھا، اور فی الحال وہ ضبط سے سننے پہ مجبور تھی، کیونکہ بابا کے نالج میں لائے بنا وہ اس سے ٹکر نہیں لے سکتی تھی۔ اوکے، اب سے ٹھیک 1 منتھ بعد ملاقات ہوگی۔ اپنے پرسوں والے تیسرے پیپر کی تیاری کرو۔ گڈ بائے۔ اس کے ساتھ ہی کال بند ہو گئی، جبکہ وہ ہاتھ میں موبائل لیے بیٹھی سوچتی رہ گئی کہ اس شخص کو کیسے پتا کہ میرا پرسوں پیپر ہے، اور وہ بھی تیسرا؟ اس کا مطلب ہے ایڈیٹ انسان جاسوسی کروا رہا ہے میری۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دوبارہ گھنٹی بجی۔ نمبر دیکھا تو بابا کا تھا۔ فوراً کال اٹینڈ کی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ انہوں نے شفقت آمیز لہجے میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بابا، آپ کیسے ہیں؟ اور ممی کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز؟ ٹھیک ہوں بیٹا، اور سائرہ کے ابھی ٹیسٹ چل رہے ہیں۔ فی الحال آپریشن کی کوئی ڈیٹ فائنل نہیں ہوئی، شاید اسی میں مزید 1 ہفتہ یا مہینہ لگ جائے، وہ تھکے تھکے انداز میں کہہ رہے تھے۔ فاطمہ میلوں دور بیٹھ کے بھی ان کے لہجے کی پریشانی اور تفکر محسوس کر سکتی تھی۔ اپنا اور اپنے بھائی کا بہت خیال رکھنا بیٹا، اور پیپرز بھی اچھے سے دینا۔ کچھ دیر باتیں کر کے انہوں نے فون رکھ دیا۔ وہ دروازہ کھول کے باہر آ گئی۔ ہمیشہ کی طرح اتنے بڑے گھر میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اسے لاؤنج میں آتا دیکھ کر رحمت بوا کچن سے نکل کر اس کے پاس آ گئیں۔ اٹھ گئی میری بچی؟ ناشتہ لے آؤں؟ محبت سے پوچھا۔ بوا، مون اسکول چلا گیا؟ ناشتے کے لیے سر ہلاتے اس نے مون کا پوچھا۔ اس کے ایگزامز کی وجہ سے وہ مون کی ساری ذمہ داری آج کل بوا نے لی ہوئی تھی، سو وہ مون کی طرف سے بے فکر تھی۔ جی بیٹیا رانی، مون چلا گیا، جواب دے کے بوا اس کے لیے ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئیں تو اس نے ٹی وی آن کر لیا۔ چینل سرفنگ کرتے یوں ہی ایک غیر ملکی انگلش چینل پر نگاہ جا رکی۔ اس چینل پر ایوارڈ شو دکھایا جا رہا تھا۔ اس کی نگاہ رکنے کی وجہ اس شو میں نظر آتا آہل سکندر خان کا چہرہ تھا۔ سوٹ بوٹ پہنے ایوارڈ وصول کرتا وہ ہیرو سے زیادہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ بے خیالی میں غور سے اسے دیکھے جا رہی تھی کہ بوا کی آواز پر چونکی۔ یہ تو وہی ہے نا ٹی وی والا جو یہاں گھر پہ آیا تھا؟
بوا ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے خاصے اشتیاق سے پوچھ رہی تھیں۔ پتہ نہیں، فاطمہ نے بیزار سے لہجے میں کہتے ہوئے ٹی وی بند کر دیا اور ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تجھے وہ اچھی لگی؟ اصفہان نے یہ جملہ کوئی 10ویں بار دہرایا تھا۔ اس وقت وہ ورجینیا میں مقیم اسفند ماموں کے گھر پر موجود تھا۔ ایوارڈ وصول کرنے کے بعد وہ سیدھا ماموں کے ہاں چلا آیا تھا۔ ارادہ اگلے دن واپس پاکستان آنے کا تھا، مگر ماموں اور ان کی فیملی نے روک لیا تھا۔ اصفہان سے اس کی بچپن سے ہی اچھی دوستی تھی۔ ہاں، اچھی ہے، انداز سرسری سا تھا۔ اچھی؟ خالی اچھی ہونے پہ تم ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ گئے، اسے کڈنیپ کروا لیا، فلم کے کانٹریکٹ پہ سائن کروا لیے۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو یار۔ اگر وہ خالی اچھی ہے تو انڈسٹری میں تو ایک سے ایک بڑھ کر اچھی ہیروئنز ہیں، انہی میں سے کسی کو لے لیتا۔ اس کو ایسے کام نہیں پسند تو بیچاری کے ساتھ زبردستی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اصفہان نے سمجھانا چاہا۔ اہل نے ابرو اچکا کے دیکھا۔ تمہیں کیوں احساس ہو رہا ہے اس کا اتنا؟ صرف کانٹریکٹ پر ہی تو سائن کروائے ہیں، باقی تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور تمہیں بتانے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم اس کی ہمدردی میں گھلتے رہو۔ وہ اچھا خاصا برا مان گیا۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ خوبصورت ہے؟ اصفہان نے اگلا سوال کیا۔ بہت، برجستگی سے کہا گیا۔ اصفہان نے گہری سانس لی اور مسکرایا۔ تجھے اس سے پیار ہو گیا ہے کیا؟ پیار؟ اسے جیسے کرنٹ لگا لفظ پیار پہ۔ کیسی بیکار باتیں کرتے ہو یار، یہ چیزیں صرف فلموں میں ہی اچھی لگتی ہیں، اور میرا تو تمہیں پتہ ہے ایک چہرے پہ زیادہ عرصہ نظر نہیں ٹکتی۔ جو چیز پسند آئے فوراً پا لیتا ہوں، اور جب دل بھر جائے چھوڑ دیتا ہوں۔ سو میرے جیسے بندے کے لیے پیار ویار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دنیا میں صرف پیار ہی ایک رشتہ ہے، یا کسی کا اچھا لگنا شرط ہے؟ آہل نے گریز پائی سے کہا۔ شرط تو کوئی نہیں، کچھ باتوں میں شرائط لاگو نہیں ہوتی، سو کسی کے اچھا لگنے میں بھی کوئی شرط نہیں ہوتی، مگر بہت زیادہ اچھا لگنے کی کوئی نہ کوئی خاص وجہ تو ہوتی ہے۔ مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، تو اسے اپنی فلم کی ہیروئن بنانا چاہتا ہے یا گرل فرینڈ؟ دونوں، وہ بے ساختہ بولا۔ اور وہ ان دونوں کاموں پہ راضی نہیں؟ اصفہان نے کہا لگایا۔ ہاں، لیکن میں بھی آہل سکندر خان ہوں، ٹیڑھی انگلی سے کھیر نکالنا مجھے بھی اچھے سے آتا ہے، اس نے مغرور انداز میں اترا کے کہا۔ ٹیڑھی انگلی سے کھیر نہیں، گھی نکالتے ہیں، اصفہان نے تصحیح کی۔ ساری اسٹڈی فلم پر کی، تھوڑا اردو پر بھی توجہ دے دیتے، وہ کہا لگا کے ہنس رہا تھا۔ آہل نے صرف گھورنے پر اکتفا کیا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، اس کی بیوٹی میں سب سے یونیک چیز کیا ہے، جس نے تمہارے جیسے سپر سٹار کو اتنا پاگل امپریس کیا ہے؟ اصفہان نے خاصے اشتیاق سے سوال کیا۔ اس کی ساری کی ساری بیوٹی ہی یونیک ہے، یوں سمجھو پاکستانی اور ترکش بیوٹی کا مکسچر ہے وہ۔ آنکھوں کے پردے پر یکدم فاطمہ عبد الرحمن کے من موہنے چہرے کا عکس لہرایا۔ ترکش بیوٹی؟ ہاں، اس کی مدر کا تعلق ترکی سے تھا۔ اوہ اچھا، ویسے اس کی آنکھوں کا کلر کیا ہے؟ اصفہان کا اشتیاق بڑھا۔ آنکھوں کا کلر بلیو ہے۔ اور اب بس کرو سوال پوچھنا، اس نے اکتا کے سافٹ ڈرنک کا کین منہ سے لگایا۔ اوکے، سوال نہیں پوچھتا، مگر تیرے منہ سے اس کی خوبصورتی کے چرچے سن کے مجھے اسے دیکھنے کا خاصا شوق ہو گیا ہے۔ اس کی کوئی تصویر ہے تو دکھا، یا پھر وعدہ کر اگلے ہفتے جب میں پاکستان آؤں گا تو مجھے بھی اس سے ملائے گا۔ میرے پاس اس کی کوئی تصویر نہیں، رہی بات دیکھنے کی تو جب وہ اسکرین پہ آئے گی تو دیکھ لینا، آہل نے لاپرواہی سے کہا۔ تجھے یقین ہے کہ وہ تیری فلم میں کام کرنے پر راضی ہو جائے گی؟ اگر وہ کانٹریکٹ سے مکر گئی یا یہ بات میڈیا تک پہنچا دی تو؟ اصفہان نے خدشہ ظاہر کیا۔ فلم میں کام تو اسے کرنا ہی پڑے گا، اس کا فیس بنا ہی اسکرین کے لیے ہے۔ رہی بات میڈیا کو بتانے کی تو وہ ایسی غلطی نہیں کرے گی، اور تو اب اس میں انٹرسٹ لینا چھوڑ اور اپنی شادی پہ توجہ دے۔ شاور لے کے آتا ہوں، کہتے ہی وہ اٹھ کر روم کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے اصفہان اس کا بچا ہوا ڈرنک پینے لگا۔ وہ جیسے ہی یونیورسٹی میں انٹر ہوئی، گیٹ سے ہی یونیورسٹی میں معمول سے زیادہ رش نظر آ رہا تھا۔ آج اس کے فرسٹ سیمسٹر کا تیسرا پیپر تھا۔ پہلے 2 پیپرز کے دوران اسے فرحین نظر نہیں آئی، نمبر بھی اس کا بن جا رہا تھا، مگر آج جیسے ہی وہ ایگزامینیشن ہال کے سامنے پہنچی تو ہال کے باہر کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ فرحین کھڑی نظر آئی۔ فرحین پہ نظر پڑتے ہی اس کا خون جلنے لگا۔
وہ تیر کی تیزی سے اس کے پاس پہنچی۔ ابھی اس نے اسے مخاطب بھی نہیں کیا تھا کہ فرحین کی نظر اس پر پڑ گئی۔ فاطمہ کو دیکھ کے اس نے کھسکنا چاہا مگر اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس سے پہلے ہی فاطمہ اس کے راستے میں آ گئی۔ آس پاس اسٹوڈنٹ کی پرواہ کیے بنا اونچی سرد و سپاٹ آواز میں اسے مخاطب کیا۔ مس فرحین عنایہ عارف، جان سکتی ہوں ایسی کیا دشمنی ہے مجھ سے جو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہو؟ ساتھ کھڑی لڑکیاں بھی متوجہ ہو گئیں۔ میں نے کیا کیا ہے بھلا؟ فرحین نے انجان بننے کی ایکٹنگ کی۔ زیادہ ڈرامے مت کرو، صاف صاف بتاؤ کیوں اور کس کے کہنے پہ ایسا کر رہی ہو؟ میں نے تو کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، نہ کبھی تمہارے ساتھ کچھ برا کیا، ہمیشہ تمہیں دوست سمجھا۔ جب بھی تمہیں ہیلپ کی ضرورت پڑی تو تم نے مجھ سے کہا، میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ پھر تم آسین کا سانپ کیوں بنی؟ کیا غلطی ہو گئی مجھ سے؟ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ غصے سے کہتے ہوئے آخر میں اس کی آواز بھرا گئی۔ اس نے جو بھی کیا میرے کہنے پر کیا۔ فرحین کے کچھ بولنے سے پہلے ہی قریب سے آواز ابھری۔ فاطمہ نے مڑ کے دیکھا تو ارسلان بھٹی کو سامنے پایا، جس کے ہونٹوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ ویسے کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ سنا ہے کسی نے کڈنیپ کیا تھا تمہیں؟ وہ مزہ لینے والے انداز میں بولا۔ خیر، کسی چاہنے والے نے ہی کڈنیپ کیا ہوگا۔ اب اتنی حسین ہو تو کئی چاہنے والے ہوں گے نا؟ بکواس بند کرو اپنی۔ کیا سمجھا ہوا ہے مجھے؟ اس دن والا ارتضیٰ سر کا تھپڑ بھول گئے کیا؟ فاطمہ نے نفرت سے کہا۔ نہیں، بھولا تو نہیں ہوں، بدلہ تو لوں گا تمہارے اس عاشق سے، وہ چبا چبا کے بولا۔ لفظ عاشق پہ فاطمہ کا خون کھول اٹھا۔ اگلے ہی پل فاطمہ کا ہاتھ اٹھا اور ارسلان بھٹی کے چہرے پہ زوردار آواز کے ساتھ جا لگا۔ اب اس تھپڑ کو بھی یاد رکھنا، دوبارہ کوئی بھی اونچی حرکت کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا۔ زہریلی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ اپنی طرف سے حساب بے باک کر کے جانے لگی تھی جب وہ لمحہ بھر میں ڈگ بھر کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے فاطمہ کا راستہ روک دیا۔ سرخ پڑتے چہرے سمیت اس نے بے دردی سے اس کا بازو اپنی طرف کھینچ ڈالا۔ فاطمہ عبدالرحمن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس درجہ حد تک اور توہین آمیز جسارت پر اتر آئے گا۔ ایک دم جھٹکا لگنے سے اس کی نگاہوں کے سامنے زمین آسمان گھوم گئے۔ یو ایڈیٹ، ڈونٹ ٹچ می۔ اپنے بازو کو اس کے گرم آہنی ہاتھوں سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی مگر ناکام رہی۔ ڈبڈبائی آنکھوں سمیت بے بسی سے ایک بار پھر سے خاموش تماشائی بنے فاصلے پہ کھڑے اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھا۔ بہت بڑی غلطی کی مجھ پہ ہاتھ اٹھا کے۔ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ تم دنیا کی آخری حسین لڑکی ہو کیا؟ بڑا غرور ہے تمہیں اپنے حسن پر۔ اس حسن کو اپنے قدموں تلے نہ روندا تو میرا نام بھی ارسلان بھٹی نہیں۔ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑوں گا تمہیں، وہ خونخوار لہجے میں غرایا۔ ہاتھ چھوڑو مس فاطمہ کا۔ قریب سے ابھرنے والی بے حد سرد اور بھسم کر دینے والی آواز پہ فاطمہ عبدالرحمن اور ارسلان بھٹی دونوں نے بیک وقت پلٹ کے دیکھا تو ارتضیٰ حسن کو پایا، جو کہ غیظ بھری آگ برساتی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ارسلان بھٹی نے فوراً اس کا بازو چھوڑ دیا مگر ایک خشمگین نگاہ کچھ فاصلے پر کھڑی فرحین پر نہ ڈالنا بھولا، جس نے ارتضیٰ حسن کو وہاں آتے دیکھ کر اسے مطلع نہیں کیا تھا۔ ارتضیٰ حسن کے اچانک وہاں پہنچ جانے پہ فاطمہ نے سکون کا سانس لیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اسے اپنے قدموں تلے روندو گے؟ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑو گے اسے؟ ارتضیٰ حسن کی آنکھوں سے پھوٹتی چنگاریوں اور کڑے تیوروں سے ارسلان بھٹی تو کیا فاطمہ عبدالرحمن تک خائف ہو گئی۔ وہ چلتا ہوا قریب آیا اور ایک بار پھر سے زناٹے دار تھپڑ اسے دے مارا۔ اس تھپڑ کی گونج پہلے والے تھپڑ سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اس تھپڑ نے ارسلان بھٹی کو مشتعل کر دیا۔ وہ بفر اٹھا، بھول گیا کہ سامنے کوئی یونی کا اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ پروفیسر وائس چیئرمین ارتضیٰ حسن کھڑا ہے۔ پروفیسر، کیا سمجھتا ہے تو خود کو؟ ہر بار اس لڑکی کے لیے مجھے مارے گا؟ وہ چیخ کر بولا اور ارتضیٰ حسن کے گریبان میں ہاتھ ڈالا۔ دونوں گتھم گتا ہو گئے۔ سب لڑکے لڑکیاں اس کی سچویشن پہ ہکا بکا رہ گئے۔ کئی اسٹوڈنٹس بھاگ کر ان بپھرے ہوں کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگے۔ ارتضیٰ حسن قد کاٹ اور جسامت میں ارسلان بھٹی سے زیادہ مضبوط تھا، سو اس نے ارسلان بھٹی کو مکوں اور ٹھڈوں پہ رکھ لیا۔ فاطمہ اس صورتحال پہ بھونچکا رہ گئی۔ آن کی آن میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری یونیورسٹی میں پھیل گئی۔ چیئرمین، پروفیسر سمیت پوری یونیورسٹی وہاں جمع ہو گئی۔
پروفیسرز اور طلباء نے مل کے ان کو الگ کیا۔ ارسلان بھٹی کے ہونٹوں سے خون رس رہا تھا، چہرے پہ تھپڑوں، ٹھڈوں، مکوں کے نشان تھے، جبکہ ارتضیٰ حسن کا گریبان پھٹا ہوا تھا، ہیئر سٹائل بھی بکھرا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ سب اسٹوڈنٹس حیران اس بات پر تھے کہ ارسلان بھٹی نے وائس چیئرمین کے ساتھ فائٹ کی۔ چیئرمین صبغت اللہ چانڈیو نے فوراً ارسلان بھٹی کو یونی کی طلباء کو ہراساں کرنے اور پروفیسر پر ہاتھ۔ اس واقعے کی وجہ سے وہ افتاؤ خیزاں یونی سے واپس آئی تھی۔ آتے ہی کمرے میں بند ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج کے واقعے نے اسے بری طرح ہراساں کر دیا تھا۔ یا اللہ، ایسا کیا گناہ ہو گیا مجھ سے جس کی مجھے اس طرح سزا مل رہی ہے کہ سکون ہی چلا گیا ہے میری زندگی سے۔ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے آپ سے مخاطب تھی، لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ کوئی سزا نہیں، کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ ایک ایسا طوفان جو کہ اس کا منتظر تھا، جس نے نہ صرف اسے تنکا تنکا بکھیر دینا تھا بلکہ اپنے ساتھ ہی بہا لے جانا تھا۔ اس کے مقدر میں گہرے سیاہ اندھیرے لکھے جا چکے تھے، اور وہ ان سیاہ اندھیروں سے آنے والے طوفانوں سے بے خبر روتے روتے نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ آج جیسے ہی پیپر ختم ہونے کے بعد وہ ہال سے نکلی، پی این نے ارتضیٰ حسن کا پیغام دیا کہ وہ اسے آفس میں بلا رہے ہیں۔ کہیں کل والے واقعے پر انویسٹیگیشن یا ڈانٹ کے لیے تو نہیں بلایا؟ سست قدموں سے وہ آفس کی طرف بڑھ گئی۔ دل میں ڈر سے ہول اٹھ رہے تھے۔ ہمت کر کے وہ آفس میں داخل ہوئی تو سامنے ہی سرخ و سفید رنگت والے پروجی شخصیت کے مالک ارتضیٰ حسن کسی سے فون پر محو گفتگو تھے۔ وہ خاصے خوشگوار موڈ میں کسی سے بات کر رہے تھے۔ کل والے واقعے کے چہرے پر اثرات تک نہیں تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ٹیبل کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اس نے اشارے سے بیٹھنے کا کہا تو وہ جھجکتے ہوئے کرسی پہ ٹک گئی۔ انداز ایسا تھا جیسے ابھی اٹھ کے باہر نکل جائے گی۔ آپ نے بلایا سر؟ کال ختم کر کے وہ فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا تو وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ ہتھیلیاں پسینے سے تر محسوس ہونے لگیں۔ وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ کافی دیر تک بنا کچھ بولے وہ اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے بیٹھا رہا تو فاطمہ عبدالرحمن کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس کی نظروں کی تپش اسے جھلسانے لگی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا تو ارتضیٰ حسن کو بھی اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے بولا، کیسی ہیں آپ مس فاطمہ عبدالرحمن؟ جی؟ وہ جو اس سے ارسلان بھٹی والے واقعے سے متعلق بات کی توقع کر رہی تھی، اس کے اس غیر متوقع سوال پہ حیران رہ گئی۔ اتنا مشکل سوال تو نہیں پوچھ لیا میں نے جو آپ حیران ہو رہی ہیں؟ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے مسکرایا، جبکہ فاطمہ اسے پہلی بار مسکراتے دیکھ کے مزید حیران ہو رہی تھی۔ اوکے، یہ بتائیں پیپر کیسا ہوا؟ پہلے کا جواب نہیں ملا تو اگلا سوال پوچھا۔ اچھا ہو گیا سر، نارمل انداز میں جواب دینے کی کوشش کی۔ زندگی میں وہ کبھی کسی کے سامنے اتنا کنفیوز نہیں ہوئی تھی جتنا وہ ارتضیٰ حسن کے سامنے ہو جاتی تھی۔ حالانکہ آہل سکندر جیسے سپر سٹار تک کو اس نے کھری کھری سنائی تھی، مگر ارتضیٰ حسن، شاید ان کے درمیان رشتہ ہی ایسا تھا، اسٹوڈنٹ اور ایک سخت گیر ٹیچر کا۔ گڈ، اینی وے کچھ امپورٹنٹ بات کرنی ہے آپ سے، سیریس انداز میں کہا۔ جی سر، وہ پورے جی جان سے متوجہ ہوئی۔ چند لمحے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، جبکہ وہ سر جھکائے اس کے بولنے کے منتظر اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ شادی کریں گی آپ مجھ سے؟ فاطمہ عبدالرحمن کے سر پہ تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جھٹکے سے سر اٹھایا اور ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ جی؟ منہ سے صرف یہی لفظ نکل سکا۔ مس فاطمہ عبدالرحمن، پوری کلاس میں آپ میری فیورٹ اسٹوڈنٹ ہیں۔ میں آپ کو بہت لائک کرتا ہوں اور اسی لیے اپنی زندگی میں آپ کو ہمیشہ کے لیے شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کیا میری حوصلہ افزائی کریں گی؟ وہ اپنا مدعا کہہ کے اس کے جواب کی منتظر تھا، جبکہ وہ دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ ازحد حیرانی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کے خوبصورت کلین شیو چہرے پر بکھرا اطمینان اور آنکھوں میں رقص کرتی روشنی اسے ان کے دل کے کچھ چھپے رازوں کا بتا رہی تھی۔ شاید تبھی وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ سر، آپ، میں اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ
ارتضیٰ حسن کی بات کا کیا جواب دے؟ اٹس اوکے، آپ گھبرائیں مت، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی فیلنگز، ارتضیٰ حسن نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ ایکچولی میں نہیں جانتا یہ سب کیوں اور کیسے ہے، مجھے پہلے دن سے ہی آپ میں اٹریکشن فیل ہوئی تھی، پھر جس دن آپ کو شایان کے ولیمے میں دیکھا تھا اس کے بعد میرا دماغ خود بخود آپ کے بارے میں سوچنے لگا۔ کلاس میں آپ پر نظر پڑتی تو نظر ہٹانے کو دل نہیں کرتا تھا، گرچہ میں نے دل کو روکنے اور سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ صحیح نہیں ہے، ہمارے درمیان ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا رشتہ ہے، کیونکہ میں ان ٹیچرز کو پسند نہیں کرتا تھا جو اپنے اسٹوڈنٹ سے افیئر چلاتے ہوں یا دوسری ٹائپ کے رشتے بناتے ہوں، لیکن آپ کے معاملے میں بے اختیار ہوتا گیا، اپنی اس بے اختیاری کو بے نیازی کے پردے میں لپیٹنے کی کوشش کی، آپ کا تصور، آپ کا خیال ذہن سے چھٹکنے کی کوشش کرتا رہا مگر ناکام رہا۔ پھر اس دن آپ کو اپنی سسٹر کے گھر دیکھ کے خوشگوار حیرت ہوئی، مگر اس سے زیادہ یہ جان کر میرا دل خوشی سے ہمکنے لگا کہ اتنے عرصے سے فضا جس لڑکی کو میرے لیے پسند کیے بیٹھی تھی، جس کے لیے وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی، وہ لڑکی کوئی اور نہیں تم ہوگی، ایسا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ عشق و محبت جیسی چیزوں کو میں فضول سمجھتا تھا، مگر آج میں اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ ایک خوبصورت جذبہ ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ کیا آپ کو میری ہمراہی قبول ہے؟ اپنی بات مکمل کر کے وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ جو کنفیوز سی بیٹھی سر جھکائے سن رہی تھی، دھیرے سے سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں اسے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا دکھائی دیا، مگر اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی اس کی آنکھوں میں اسے دکھ رہی تھی، وہ تھی اس کی نظروں میں فاطمہ عبد الرحمن کے لیے عزت اور احترام۔ وہ بے اختیار اسے دیکھے گئی، مردانہ قد کاٹ، چوڑا سینہ، لمبا قد، سرخ و سفید رنگت، خوبصورت مردانہ نین نقش سے مزین چہرہ، کالی سیاہ گہری آنکھیں، اس بھرپور وجاہت سے مزین سراپے پر گرے پینٹ اور وائٹ شرٹ تھی۔ بلا شبہ سامنے بیٹھا شخص وجاہت میں بے مثال تھا، ایک ایسے ہی شخص کی تمنا تو تھی اس کے دل میں، میچور، رسپیکٹ کرنے والا، ایجوکیٹڈ۔ بظاہر منع کرنے کی کوئی وجہ اسے نظر نہیں آئی، مگر پھر بھی وہ کچھ کنفیوز ہو گئی۔ ایکچولی میری اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی، دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، کیونکہ دل کی دھڑکن تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ وہ کوئی مسئلہ نہیں، شادی کے بعد کمپلیٹ ہو جائے گی، میں مکمل سپورٹ کروں گا، بلکہ خود پڑھاؤں گا، ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ لیکن شادی کے بعد کیسے پڑھ سکوں گی؟ وہ ہوں پن سے بولی۔ کیوں نہیں پڑھ سکیں گی؟ فکر مت کریں، آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہونے تک ہمارے درمیان ٹیچر اسٹوڈنٹ والا ہی ریلیشن رہے گا، اور شادی کے بعد تو زیادہ اچھے سے پڑھائی ہوگی آپ کی، کیونکہ میں مفت کا پرماننٹ ٹیچر جو مل جائے گا آپ کو، جو آپ کو پڑھائے گا بھی اور آپ کا خیال بھی رکھے گا اور اسٹڈی کو لے کے بھی نہیں ڈانٹے گا۔ بولتے ہوئے آخر میں انداز چھیڑنے والا ہو گیا، وہ بے ساختہ جھیم گئی۔ اب کوئی اور اعتراض؟ ہونٹوں پہ خوبصورت مبہم سی مسکراہٹ لیے وہ پوچھ رہا تھا۔ فاطمہ عبد الرحمن کا سر آپ ہی آپ جھک گیا۔ مس فاطمہ، آپ کی خاموشی مجھے خوش فہم ہونے کا موقع دے رہی ہے، وہ پھر بولے تھے۔ جواب میں وہ سر اٹھاتے ہوئے بولی، اور آپ کی خواہش مجھے میرے خوش نصیب ہونے کی خوشخبری دے رہی ہے۔ ارتضیٰ حسن اس کے جواب پہ ہنس پڑا تھا۔ تھینکس سویٹ گرل، انشاءاللہ، آئی پرومس میرے ساتھ آپ بہت اچھی زندگی گزاریں گی، ہر اس موقع پر جب آپ کو میری ضرورت ہوگی میں بھرپور سپورٹ کروں گا۔ جب ایک بار آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ جائے گا تو آپ کی پروٹیکشن میری ذمہ داری ہوگی، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کو یہاں پریشان کرے، اور پھر نہ کسی کے پاس جواز ہوگا باتیں بنانے کا۔ وہ دبے دبے انداز میں ارسلان بھٹی کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ فاطمہ نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے صرف سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ اوکے، آپ امتحانات سے فارغ ہو جائیں تو فضا آپ ہی کو بھیجتا ہوں آپ کے گھر، انشاءاللہ باقی کے معاملات بھی جلد ہی نپٹ جائیں گے، اور پھر باقی کے سیمسٹرز کی پڑھائی کے لیے مفت کا ٹیوٹر بھی دن رات کے لیے اویلیبل ہوگا۔ وہ پھر سے شرارت بھرے انداز میں بولے۔ فاطمہ تو ان کے اس طرح کے انداز پہ کئی بار غش کھاتے کھاتے رہ گئی۔ آپ کی مدر کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اچانک یاد آنے پر وہ پوچھنے لگے۔ بابا لے گئے ہیں انہیں آپریشن کے لیے امریکہ۔ اللہ ان کا آپریشن کامیاب کرے گا۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی فیلنگز، ماں کھونے کا درد
کیسا ہوتا ہے میں جانتا ہوں، مگر آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا، وہ تسلی دینے والے انداز میں کہہ رہے تھے۔ اس درد سے میں 10 سال کی عمر میں ہی گزر چکی ہوں سر، اس نے دھیرے سے گھنی پلکیں اٹھا کے ارتضیٰ حسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری مدر کی تب ڈیتھ ہوئی تھی جب میں 10 سال کی تھی۔ ان کی ڈیتھ کے بعد بابا ترکی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے پاکستان چلے آئے تھے۔ پھر گرینی نے ان کی دوسری شادی سائرہ ممی سے کروا دی تھی۔ ارتضیٰ حسن کے نرم رویے اور انداز کو دیکھ کر وہ بول گئی، اوہو، تو آپ کی ریئل مدر کا تعلق ترکی سے تھا؟ ارتضیٰ حسن نے چونک کے استفسار کیا۔ جی سر، اس نے سادہ سے انداز میں سر ہلایا۔ تبھی میں کہوں کہ آپ مجھے خالص پاکستانی بیوٹی کیوں نہیں لگتی تھیں؟ تو آپ پاکستان پلس ترکی کا مکسچر حسن ہے، وہ دلچسپی سے پرشوق انداز میں اس کے حسین چہرے کو فوکس کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، جبکہ وہ نروس سی ہو کے اپنے ہاتھ مروڑنے لگی۔ پھر ان کے سیل پر کال کے آ جانے سے وہ موقع سے فائدہ اٹھا کے وہاں سے کھسک آئی۔ جیسے ہی باہر نکلی تو دروازے کے پاس ٹہلتی فرحین پر نظر پڑی۔ فاطمہ اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ کب تک واپس آؤ گے آہل؟ وہ جو ڈریسنگ میرر کے آگے کھڑا کوٹ پہن رہا تھا، فائزہ سکندر کے اندر آ کے پوچھنے پر مڑ کے انہیں دیکھنے لگا۔ کوئی کام ہے موم؟ ہاں، وہ فاریہ کی ڈیٹ فکس کرنی ہے نا پرسوں، تو اسی سلسلے میں کچھ بات کرنی تھی۔ میں تو لیٹ ہو جاؤں گا موم، کیونکہ شو سے واپسی پہ ایک فرینڈ کی برتھ ڈے ہے، وہاں پارٹی میں بھی جانا ہے۔ آپ ابھی کر لیں جو بات کرنی ہے۔ ابراہیم بھائی اور بابی کی کال آئی تھی، پرسوں وہ لوگ پاکستان پہنچ جائیں گے، کہہ رہے تھے کہ شادی اسی مہینے میں ہونی چاہیے، مگر اتنی جلدی کیسے؟ تیاری بھی تو کرنی ہے نا۔ اور پھر عبیر کی اس لڑکی کے لیے ضد کو دیکھ کر تمہارے ڈیڈ بھی مان گئے اور کہہ رہے ہیں کہ فاریہ اور عبیر کی اکٹھی ہی ہونی چاہیے۔ تم کیا کہتے ہو؟ فائزہ سکندر نے تفصیل سے بتاتے ہوئے اس کی رائے پوچھی۔ آپ لوگ مان گئے عبیر کے لیے؟ وہ اپنا موبائل اور والیٹ اٹھاتا رک گیا۔ میں تو کبھی نہ مانتی اس لڑکی کے لیے، مگر تمہارے ڈیڈ مان گئے، فائزہ سکندر نے ناراضگی بھرے انداز میں کہا۔ چلیں اچھا ہے، عبیر والی ٹینشن تو ختم ہوگی، آپ کو بھی موقع مل جائے گا پوتے پوتیوں کو ہلانے کا۔ ماں کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے مسکرا کے چھیڑا۔ جواباً فائزہ سکندر نے اسے مصنوعی غصے سے گھورا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ خواہش تم سے پوری کروانے کی میری بہت بڑی خواہش ہے، کیونکہ ان دونوں کا تو مجھے پتہ ہے کسی نہ کسی کے ساتھ گھر بسا لیں گے، لیکن تمہارے ایسے کچھ ارادے مجھے نہیں لگتے آہل۔ تمہاری عمر کے لڑکے 2-2 3 بچوں کے باپ ہوتے ہیں اور تم ابھی تک چھڑے چھانٹ پھر رہے ہو۔ فائزہ سکندر نے اس کے لتے لینے شروع کر دیے اور وہ ہمیشہ کی طرح کان لپیٹے سنتا رہا۔ اوکے موم، اگر ماموں لوگ اس مہینے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کر دیں۔ آپ کو تیاریوں کی فکر ہے تو نو پرابلم۔ آپ کون سی مڈل کلاس ماں ہیں جو بیٹی کی شادی کی چیزیں لینے بازاروں کے دھکے کھائیں گی؟ ڈیزائنر، ڈیکوریٹر سب کو یہیں بلا لیں گے، ہر چیز فوراً ارینج ہو جائے گی۔ اوکے بائے موم، اب میں جا رہا ہوں، صبح ملاقات ہوگی، ٹیک کیئر۔ ماں کی گال پر بوسہ دیتا وہ باہر نکل گیا، جب پیچھے فائزہ سکندر اس کی چلاکی پہ کھول کے رہ گئیں، جو کہ اپنی شادی سے متعلق سوال کو گول کر کے رفو چکر ہو گیا تھا۔ آج دوسرا دن تھا اسے لاس اینجلس سے واپس آئے ہوئے۔ اصفہان بھی اس کے ساتھ آیا تھا، جو کہ اس وقت عبیر اور زین کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پر نکلا ہوا تھا۔ فاریہ بھی ان کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ اس کی فلم ساتھیہ مزید 4 دنوں میں 200 کروڑ کما چکی تھی۔ آہل سکندر نے اس سال 44 کروڑ کا ٹیکس ادا کیا تھا، جبکہ پچھلے سال 32 کروڑ کا ٹیکس ادا کیا تھا، یعنی اشتہارات، فلمز اور ٹی شوز سے حاصل ہونے والی آمدنی سے ٹیکس بھرنے میں اس سال 12 کروڑ کی ترقی کی۔ آہل سکندر نے اس سال فلم سے زیادہ پیسے اشتہارات اور اشتہارات سے بھی زیادہ ٹی وی شوز کی میزبانی سے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے۔ آج کراچی میں منعقد ہونے والے فلم فیئر ایوارڈ کی تقریب میں اسے ایوارڈ دینے کے لیے بلایا گیا تھا۔ ایوارڈ شو رات میں 10 بجے سٹارٹ ہوا۔ مثال شیرانی اور وہ اکٹھے وہاں پہنچے تھے۔ آہل سکندر کی پہلے کی طرح بھرپور توجہ پا کے وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ 12 بجے وہ مثال شیرانی کے ساتھ وہاں سے نکلا اور ماضی کی معروف اداکارہ رشمی نیازی کی برتھ ڈے پارٹی میں جا پہنچا، جو کہ اپنی 51 سالگرہ منا رہی تھی۔ رشمی نیازی اپنے وقت کی مقبول اداکارہ تھی، جو کہ مس ورلڈ بھی رہ چکی تھی۔ آہل سکندر نے جب 17 سال کی عمر میں فلمی دنیا میں قدم رکھا تھا تو اس کی پہلی فلم ہیروئن رشمی نیازی ہی تھی۔ آہل سکندر پہ نئی نئی جوانی چڑھ رہی تھی، سو وہ رشمی کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو گیا تھا، جبکہ رشمی نیازی اس وقت 31 سال کی تھی۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق اداکارہ رشمی نیازی نے اپنے کریئر کے عروج پر ہی خاموشی سے جہاں زیب ملک نامی شخص سے شادی کر لی تھی۔ اس حوالے سے ایک سوال کے جواب میں اداکارہ کا کہنا تھا کہ انہیں یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہیں شادی کے بعد ان کا فلمی کریئر ختم نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے سب سے یہ بات چھپائی تھی۔ رشمی نیازی اب اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھیں۔ جہاں زیب ملک سے ان کی 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ ڈیشنگ ڈانسنگ ہیرو آہل سکندر نے اپنے ایک پرانے انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ وہ رشمی نیازی کے لیے اس حد تک پاگل تھا کہ ایک دن خود ہی ان کے گھر چلا گیا اور اداکارہ کے والد سے ان کا ہاتھ مانگ لیا، مگر اداکارہ کے والد نے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ میزبان نے آہل سکندر سے انکار کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، شاید میں ان کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ بہرحال رشمی جی میری اچھی دوست ہیں، تاہم آہل کے معاشقے اس کی بہت ساری کو سٹارز کے ساتھ سامنے آئے تھے اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری تھا۔ ریڈ کلر کے لانگ گاؤن میں ملبوس مثال شیرانی آہل سکندر کے ساتھ رشمی نیازی کی برتھ ڈے پارٹی میں پہنچی۔ رشمی نیازی نے خاص لوگوں کو انوائٹ کیا تھا۔ کیک وغیرہ کاٹنے کے بعد رشمی کے پوچھنے پر آہل نے اسے اپنی آنے والی فلم اور فلم کی ہیروئن کے بارے میں مختصراً بتایا تو مثال شیرانی کے کان کھڑے ہو گئے۔ آہل سے نظر بچا کے ایک سائڈ پر آ کے اپنے فون میں موجود آہل کے سیکرٹری فراز کا نمبر ڈائل کیا۔ فراز، میں مثال بات کر رہی ہوں، کیا تمہیں پتہ ہے آہل اگلی فلم میں کسے ہیروئن لے رہا ہے؟ دل میں کل بلاتا سوال فوراً سے پیشتر پوچھا۔ دوسری طرف فراز نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ کس لیے میم؟ فراز نے محتاط انداز میں پوچھا۔ کیونکہ وہ جانتا تھا مثال شیرانی فی الحال آہل کی ملکیت میں ہے، سو اس سے بات کرنا یا ملنا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور ایسی صورت میں تو بالکل نہیں جب وہ جاب بھی اس کے پاس کر رہا تھا۔ اس کی فکر مت کرو، اسے پتہ نہیں چلے گا، میں تمہیں ایک ایڈریس سینڈ کروں گی، اس پتے پر پہنچ جانا۔ مثال شیرانی نے جلدی کال ختم کی کیونکہ کچھ شور کی آوازیں آ رہی تھیں اسے۔ آگے جو منظر اسے دیکھنے کو ملا وہ حیران رہ گئی۔ آہل سکندر ماضی کے اداکار اکمل کھرانہ کے نوجوان بیٹے دانش کھرانہ، جو کہ فلمی دنیا میں قدم جمانے کی کوشش کر رہا تھا، کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ رشمی نیازی کے شوہر جہاں زیب ملک اور کچھ اور ایکٹرز نے مداخلت کر کے آہل سکندر کو روک کر ٹھنڈا کیا، جبکہ دانش کھرانہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ کیا ہوا؟ آہل کیوں پیٹ رہا تھا اس لڑکے کو؟ مثال نے قریب کھڑی ایک ساتھی اداکارہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، کسی فلم کے سین پر بحث ہوئی دونوں کی اور بات بڑھ گئی۔ اب یہ بات نیوز میں خوب مرچ مسالہ کے ساتھ آئے گی۔ بہت غصے والے ہیں آہل سکندر خان۔ غصے والے تو بہت ہیں، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ اس کی زندگی کی گزری پہلی رات تھی جس میں اس نے ارتضیٰ حسن کے حوالے سے کچھ خوبصورت خواب دیکھے۔ پوری رات ایک خوبصورت مسکان اس کے خوبصورت ہونٹوں پر موجود رہی۔ پیپر کی فکر چھوڑے وہ ارتضیٰ حسن کو سوچتی رہی۔ رات ارتضیٰ حسن نے اسے کال بھی کی تھی، اپنی اور اس کے مستقبل کے بننے والے رشتے کے حوالے سے کچھ خوبصورت باتیں کہی تھیں، جنہیں سن کے وہ رات کافی دیر تک شرماتی رہی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ آرام سے بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی کہ ارتضیٰ حسن کی پھر سے کال آئی دیکھ کر اس کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ ارتضیٰ حسن جیسا اصول پسند، مغرور اور سخت گیر ٹیچر اچانک اس پر مہربان ہو گیا، اوپر سے پیار محبت کی باتیں کرنے لگا۔ کوئی اور شخص ہوتا تو اور بات تھی، مگر ارتضیٰ حسن کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کے اسے کل رات سے ہی عجیب طرح کی حیا آ رہی تھی۔ دھڑکتے دل پہ قابو پا کے اس نے کال ریسیو کی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے یوں بے تکلفی سے پوچھا جیسے وہ اس کا ٹیچر نہیں بلکہ کوئی پرانا بے تکلف دوست ہو۔ اس کی یہی بے تکلفی تو فاطمہ عبد الرحمن سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جی سر، وہ کل والے پیپر کی تیاری کر رہی ہوں، خاصے ادب سے جواب دیا۔ پھر ہو گئی تیاری؟ جی، بس کچھ ٹاپکس رہتے ہیں جن کی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو نیٹ پہ دیکھ رہی ہوں۔ میں آ جاؤں سمجھانے؟ اس نے فوراً آفر کی۔ نو سر، میں کر لوں گی، آپ تو یونی میں ہوں گے نا اس وقت؟ اس نے بھی فوراً انکار کیا۔ جی، یونی میں ہی ہوں، مگر آپ تو جب بلائیں بندہ سر کے بل حاضر۔ دوسری طرف سے وہ شوق ہوا تو وہ جھیپ سی گئی۔ اوکے، آپ اسٹڈی کریں، جلدی ملتے ہیں، خدا حافظ۔ اسے خاموش پا کر وہ خدا حافظ کہہ گیا، جبکہ فاطمہ عبد الرحمن نے اپنی اٹکی ہوئی سانس بحال کی اور لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئی، جہاں وہ سائیکالوجی کے کچھ ٹاپکس کو سرچ کر رہی تھی۔ 15 منٹ بعد ملازمہ نے اسے آ کے بتایا کہ کوئی ارتضیٰ صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں، تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ او گاڈ، ارتضیٰ سر تو سچ مچ میں آ گئے، اب کیا کروں؟ وہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ جانا تو پڑے گا، آخر گھر آئے ہیں۔
لیکن میں اتنا شرما اور گھبرا کیوں نہیں ہوں؟ وہ پوائنٹ سمجھانے ہی تو آئے ہیں، فیس ٹو فیس تو کوئی رومانٹک بات نہیں بولیں گے۔ خود کو ڈپٹتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم میں چلی آئی جہاں ملازم نے اس کے کہنے پہ ارتضیٰ حسن کو بٹھایا تھا۔ دوپٹہ سلیقے سے شانوں پر پھیلائے، ریشمی زلفوں کو کیچر میں مقید کیے ترکش حسن رکھنے والی فاطمہ عبد الرحمن نے جیسے ہی ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو صوفے پر بیٹھا ارتضیٰ حسن فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم سر۔ فاطمہ نے فوراً سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ بیٹھی سر۔ اسے کھڑا دیکھ کے فاطمہ نے بیٹھنے کو کہا، جبکہ وہ پرشوق نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس وقت وہ بلیک جینز اور کاٹن کی ڈھیلی ڈھالی پنک شرٹ پہنے خود بھی کوئی پنک روز ہی لگ رہی تھی۔ وہ چاہ کے بھی اپنی نظروں کو اس پر سے ہٹا نہ پایا تو مجبوراً فاطمہ کو اس سے پھر سے کہنا پڑا، سر بیٹھیے نا۔ وہ چونکا اور شرمندہ سی اسمائل دیتے ہوئے بیٹھ گیا۔ فاطمہ عبد الرحمن بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ سر جھکائے انگلیاں چٹکانے لگی۔ مجھے لگا آپ مذاق کر رہے ہوں گے، آپ کو میرے گھر کا کیسے پتہ چلا؟ چند پل کی خاموشی کے بعد وہ سر اٹھا کے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جہاں انسان کا دل اٹکا ہو وہاں کے بارے میں سب معلوم ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی محبوب کا خیال دل میں گھر کر چکا ہو تو محبوب کا گھر ڈھونڈنا کون سا مشکل ہے۔ وہ دلکشی انداز میں مسکرایا۔ سر کیا منگواؤں آپ کے لیے؟ چائے یا کوئی کولڈ ڈرنک؟ وہ بات بدلنے کی غرض سے بولی۔ فی الحال تو اپنی بک منگوا لیجئے، پہلے وہ ٹاپک سمجھا دوں آپ کو جو رہتے ہیں، چائے وائے بعد میں ہو جائے گی۔ وہ سیریس انداز میں بولا تو وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور روم سے جا کے بک لے آئی۔ یہاں برابر میں بیٹھے، وہ جو اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھنے لگی تھی، ارتضیٰ حسن کے کہنے پہ جھجکتی ہوئی اس کے برابر میں کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے اسی بہترین انداز میں آرام سے سمجھا رہا تھا، مگر اس بار لہجے میں فرق تھا۔ لہجہ پہلے کی طرح سر اسپاٹ نہیں بلکہ شہد کی طرح میٹھا تھا۔ تمہارے پیرنٹس کب واپس آ رہے ہیں؟ ایک ٹاپک سمجھاتے ہوئے اس نے اچانک پوچھا۔ اسی ہفتے ممی کا آپریشن ہے، اس کے بعد۔ وہ اس کے سوال کا مقصد سمجھ گئی تھی، تبھی نگاہیں جھکائے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ مجھ سے صبر کرنا مشکل ہو رہا ہے یار، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا تو فاطمہ عبد الرحمن حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں اب ہمارے بیڈ روم میں پڑھاؤں، کچھ تمہیں پڑھوں، تھوڑا تم بھی مجھے پڑھو، لکھو اور سمجھو، تمہارے اس معصوم حسن کو سراہوں، کھل کے تعریف کروں، تمہیں قریب سے پیار کروں۔ وہ خاصے جذب کے عالم میں بے باکی سے کہہ گیا، جبکہ فاطمہ عبد الرحمن کا کاٹو تو بدن میں خون نہیں والی کیفیت تھی۔ اسے ارتضیٰ حسن سے اس درجہ بے باکی کی امید نہیں تھی۔ ارے یار مذاق کر رہا تھا میں، وہ اس کا چہرہ دیکھ کے ہنس پڑا، پھر اگلے ہی پل سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تمہاری تعلیم میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے فاطمہ، جب تک تم اپنی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں کر لو گی میں تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، اسی طرح تمہارا ٹیچر تمہارا دوست بن کے رہوں گا۔ ہاں اس عرصے میں تمہیں مجھ سے ہر قسم کی ڈیمانڈ کرنے کی اجازت ہوگی۔ وہ کب مس فاطمہ سے فاطمہ اور آپ سے تم پر آیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ سر آپ اس طرح کی باتیں ابھی نہ کریں نا، مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے، وہ نظریں چرا کر آہستہ آواز میں بولی، جبکہ ارتضیٰ حسن قہقہہ لگا کے ہنس پڑا۔ آپ لوگوں کی